قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حساب یسیرہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا عائشہ اصل میں بات یہ کہ قرآن کریم میں جو لفظ حساب کا ہے نا وہ ایک مجازی معنی میں مستعمل ہے، حقیقی معنی وہ یہ جو آپ نے سمجھی کہ محاسبہ معنی مناقشہ، اور مناقشے کا مطلب یہ ہے کہ استیفاء الدخل و استیفاء الخرج، آمدنی کو بھی چیک کرنا، اخراجات کو بھی چیک کرنا، ٹک مار کرنا، یہ کیوں کیا، اوامر کے بارے میں پوچھنا کہ ان پر عمل کیوں نہیں ہوا، مناہی کے بارے میں پوچھنا کہ اس کا ارتکاب کیوں ہوا، تو یہ ہے مناقشہ محاسبہ۔ آیت کریمہ میں لفظ حساب جو آیا ہے وہ مناقشے کی معنی میں نہیں ہے، وہ مجازن عرض الاعمال کی معنی میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف ریکارڈ پیش ہو کہ فلاں بندے کا یہ ریکارڈ ہے، بس آگے یہ نہ ہو کہ یہ کیوں کیا، ٹک مار نہ ہو، اور صرف پیشی ہو اور باقاعدہ کوئی چیز چیک نہ ہو۔ خدا کا فضل شامل ہو گیا کہ چیکنگ بالکل نہ ہوئی، صرف ریکارڈ پیش ہوا، تو وہ ہے حساب یسیرہ۔ تو عائشہ صدیقہ کے سوال اٹھانے پہ امت کے لیے مسئلہ بھی حل ہوا۔ تو اتنی بڑی ذہین تلمیذہ اور عالمہ تھی کہ ماشاءاللہ ایک نے کئی اس قسم کے سوال عائشہ صدیقہ نے کیے جس کے لیے ہمارے عقدے بھی حل ہو گئے۔ تو یہاں بات واضح ہو گئی کہ بھئی وہاں حساب یسیرہ سے مراد عرض ہے۔ تو اب آپ ترجمہ دیکھیں تو یہ روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکۃ ان عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت لا تسمع شيئا الا تعرفه۔ عائشہ صدیقہ کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بات سنتی اس کو ضرور جانتی، اس کو ضرور سمجھتی، جب تک بات سمجھ میں نہیں آتی آگے نہیں بڑھتی۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک ہمارے لیے ہدایت ہے کہ طلب اور تحصیل کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، علم دین کا ہو یا کوئی بھی ہو۔ اگر آپ ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے استاد سے پوچھیں نا آپ نے یہ کیوں کیا یا یہ کیا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ کا طریقہ کار یہ تھا، لا تسمع شیئا لا الا تعرفہ، لا تعرفہ الا راجعت فی، کہ جو چیز معنی سمجھ میں نہ آتی مراجعت فرماتی۔ اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا کہ مراجعت کرنا عائشہ کی سنت ہے، حتی تعرفہ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذب۔ یہ جملہ پہلے اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جملہ من عام ہے کہ جس سے محاسبہ ہوا بس وہ عذاب میں ہے۔ قالت عائشہ فقلت، میں نے سوال یہ کیا اولیس یقول اللہ عز وجل، قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ قالت فقال انما ذلک العرض، عائشہ آیت میں حساب یسیرہ سے مراد عرض ہے، ولیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منوقش الحساب، جس کا مناقشہ باقاعدہ پورا ریکارڈ چیک ہوا، فیہلک، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آگے ہے باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب۔ یہ بات حدیث کا ٹکڑا تو پہلے بھی کئی مرتبہ ہے، لیکن اب امام نے اس حدیث کے ٹکڑے کو بطور مسئلہ کے پیش کیا۔ حاضرین کا فریضہ ہے کہ غائبین تک علم کو پہنچائیں، ایسا نہیں کہ جی بھائی ہم تو مولوی ہو گئے بس ٹھیک ہے ہم نے علم حاصل کر دیا، ہمارا کیا ذمہ ہے، کوئی نماز صحیح پڑھتا ہے کوئی غلط پڑھتا ہے۔ بھائی فریضہ ہے نا، اسی فریضے کو تبلیغ جماعت والے علماء نے محسوس کیا، وہ بیچارے جا کر کے محنت کرتے ہیں، ایک ایک بات سمجھاتے ہیں، کلمہ پڑھا ہے تو کیا ذمہ داری ہے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے اور آپ جو اس طرح کریں، اور یہ ہے کہ آپ سنتوں پہ عمل کریں، تو یہ بیچارے محنت کرتے ہیں، جتنا ان کا علم ہے اتنا آگے منتقل کر دیتے ہیں۔ فرمایا لیبلغ العلم الشاہد الغائب، کہ شاہد مانا جو کلاس میں موجود ہے، غائب مانا جو باقی دنیا بعد میں آئے گی، آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے گی، تو آپ کا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ آپ بات ان تک پہنچائیں۔ قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیقاً، بس اس کا حوالہ دے دیا کہ ایسی بات عبداللہ بن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی۔ بھی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثني سعید هو ابن ابی سعید عن ابی شریح انہ قال لعمر بن سعید، ابو شریح صحابی ہے اور اس نے گفتگو عمر بن سعید سے کی، اور عمر بن سعید جو ہے مانا یہ سعید کا بیٹا
اور ان کے والد جو ہے اس کی صحابیت میں اختلاف ہے کہ صحابی تھا یا نہیں تھا. باقی عمر بن سعید ایک ظالم قسم کا انسان، اور پھر یہ ہے کہ یزید کے زمانے میں یہ مدینے کے گورنر تھے، اور ان کے کہنے پر اب حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف اس نے فوج کشی کی، اور ان کو حکم تھا کہ تم اس کو گرفتار کرو یا کچھ بھی کرو، یا پکڑو یا مارو، جو بھی. تو مانا حضرت عبداللہ بن زبیر کی مکہ اس کی گرد و نواح میں حکومت تھی، لوگوں نے وہاں ان کی بیعت کر لی تھی، اور ان کی بیعت پہلے تھی، خلافت پہلے تھی، تو حق ان کا تھا کہ حکومت جو ہے ان کی چلنی چاہیے. یزید جو ہے اس نے بعد میں سب کچھ حکومت پہ یعنی قائم ہوا. تو اب یہ ہے کہ ان کے مقابلہ میں فوج کشی، اور اسی عمر بن سعید کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے اس سے مقابلہ کرو. اب جب فوج یہ نکال رہے تھے تو ابو شریح صحابی نے اپنا فریضہ پورا کیا. امام بخاری نے حدیث اس مقصد کے لیے لائی کہ ابو شریح نے ان کو کیا کہا. انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ فتح مکی والا دن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ یہ حرم ہے، اور میرے لیے بلکہ مکہ بلکہ دنیا کو اللہ نے دھرتی کو جب سے پیدا کیا تو بیت اللہ پہلے ہے، زمین بعد میں ہے. پہلے بیت اللہ ہے، پھر زمین ہے. تو اسی وقت سے لے کر قیامت تک بیت اللہ اور اس کا حرم، وہاں قتل و قتال بالکل اللہ نے حرام کر دیا. پوری زندگی میں، میری بھی پوری زندگی میں صرف ایک ساتھ جو مکہ کے فتح کی ضرورت تھی، فتح مکی والی دن میں ایک ساتھ پہلے بھی حرام تھا، اس ساتھ کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے اس کی تحریم واپس آ گئی. تو مانا نبی کو وقتی مکہ فتح کرنا تھا، مجبوری میں اجازت ملی. باقی پوری امت کے لیے یہ ہے کہ جی وہاں قتل قتال حرام ہے، اور عبداللہ بن زبیر مکہ میں ہے اور حرم میں ہے، اور آپ اس کے خلاف جو ہے نا کیسے فوج کشی کر رہے ہیں، اور جا کر کے اس کے ساتھ جنگ کیسے کریں گے. تو بہرحال پھر انہوں نے جو جواب الٹے سیدھے دیے، انہوں نے کہا میں تجھ سے بڑا زیادہ جانتا ہوں، اتنا بڑا علامہ اپنے آپ کو نہ سمجھ، میں بھی جانتا ہوں. ان الحرم لا یعاصی لا یعیز عاصیہ ولا فارم بدم ولا بخاربۃ. حرم جو ہے نافرمان کو پناہ نہیں دیتا، تخریب کار کو پناہ نہیں دیتا، اور حرم جو ہے یعنی مقصد یہ ہے خونی آدمی کو پناہ نہیں دیتا. تو بہرحال اب کتنے الزام لگائے کہ عبداللہ بن زبیر کو گویا تخریب کار قرار دیا اور خونی قرار دیا، اللہ کا نافرمان قرار دیا، لہٰذا اپنے لیے جواز پیدا کیا کہ ان حالات کے پیش نظر مجھے ایک حق بنتا ہے کہ مکہ میں جا کر کے میں بھلی جنگ بھی کروں، میں کو چھوڑوں نہ. اب بہرحال یہ آگے روایت آ رہی ہے، ذرا میں ترجمہ بھی کرتا جاؤں کہ ابو شریح صحابی نے اپنا فریضہ اس وقت پورا کیا جب عمر بن سعید گورنر مدینہ یزید کی طرف سے تھا، اور ان کے ساتھ جب گفتگو فرمائی، حالانکہ یہ عمر یبعث البعوث، یہ فوجی دستے جو ہیں وہ نکال رہے تھے. تو ایک مرتبہ میں بخاری کا پرچہ چیک کرنے گیا، تو پھر پرچے میں بات یہ تھی کہ عمر بن سعید کون ہے اور ابو شریح کون ہے، اور پھر یہ ہے کہ مانا عبداللہ بن زبیر